عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے تفصیلات، تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ شمالی کشمیر میں کس طرح 2 CRPF اہلکاروں کی الگ الگ واقعات میں ہلاکتیں ہوتی ہیں، تو وہیں پر نجی بینکوں میں لگاتار اس وقت پابندی عائد کی جا رہی ہے RBI کی طرف سے، اور ہم لوگوں کو چوکنا بھی ہونا چاہیے۔ سعودی عرب کے پہاڑی غاروں کی بات کریں گے تو وہیں پر سڑک حادثے میں BJP کی لیڈر اور فلم اداکارہ خوشبو سندر کس طرح سے بچ گئیں وہ، اور شیشہ پینے اور داڑھی منڈوانے کی ممانعت کا حکم دینے والے 2 ججوں کو معطل کیے جانے کی افسوسناک خبر سعودی عرب سے آ رہی ہے۔ تو شکیب الحسن کو دھمکیاں مل رہی ہیں، جو مشہور کرکٹر ہے۔ وہیں پر UP میں بڑھتی جرائم کے بیچ میں ایک افسوسناک اور ہولناک اور بہت ہی خطرناک خبر آ رہی ہے۔ اس خبر کو سن کر کے آپ کو بھی اپنے بچوں کے سلسلے میں بہت ہی چوکنا ہونا پڑے گا۔ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں سب سے پہلا اڑیسہ۔ دراصل ناظرین، جمعیت علماء اڑیسہ کے صدر و امیر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد جابر قاسمی کا ان کے وطن معلوف بھنجار پور ضلع جاج پور اڑیسہ میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی وفات پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری اور جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے بھی قلبی رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے اسے جمعیت علماء ہند کے لیے بالخصوص اور دینی و ملی حلقے کے لیے بالعموم نقصان عظیم قرار دیا تھا۔ ناظرین گرامی، مرحوم مولانا دارالعلوم دیوبند سے 1964 میں فارغ ہوئے۔ آپ مدرسے مشکات العلوم بھنجار پور کے محتمم اور خطے میں بہت ہی مقبول اور معروف عالم دین، مرشد اور مرجع خلائق تھے۔ بیعت و ارشاد کی نسبت سے حضرت فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بھی تھے، اور پورے ریاست میں اپنے کاموں کو لے کر کے اور بے لوث خدمات کو لے کر کے وہ بہت ہی مشہور بھی تھے اور عوام میں مقبول بھی تھے۔ اور 2008 سے مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند کے لگاتار مدعو خصوصی بھی تھے، اور 2007 میں باضابطہ جمعیت علماء اڑیسہ کے صدر منتخب ہوئے، اور لگاتار اس آخری ایام تک بھی وہ اسی عہدے پر فائز بھی رہے۔ انتظامی صلاحیتوں کے جہاں حامل تھے وہیں پر نہایت سادہ لو، منکسر المزاج اور نیک طبیعت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے یہاں کے عوام میں اپنی جگہ بنائے ہوئے تھے اور بڑی مقبول تھے، اور ان کی اس جنازے کی نماز میں عوام کی شرکت اور ان کی محبت و عقیدت کو دیکھ کر کے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر یہاں پر ریاست میں مشہور تھے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور مولانا مرحوم کے جملہ پسماندگان کی خدمت میں دلی ہمدردی اور تعزیت بھی پیش کی جاتی ہے سیدھی بات کی جانب سے۔ ناظرین، آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور دوسری خبر جو اس وقت آپ کو دکھانا ہے، آج گجرات کے ایک علاقے میں بہت ہی بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا ہے جس میں کئی لوگوں کے انتقال کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، گجرات کے وڈودرا میں یہ بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہلوکین کی تعداد اب تک 11 کو پہنچ گئی ہے۔ 2 ٹرک کے درمیان پیش آئے اس سڑک حادثے میں کئی لوگ اس وقت زخمی ہیں، کئی لوگوں کا علاج بھی چل رہا ہے۔ یہ واگھوڈیا نامی ایک کراسنگ آتا ہے ہائی وے میں وڈودرا کے قریب، وہاں پر آج صبح یہ معاملہ پیش آیا، اور لگاتار اس میں جو مہلوکین کی تعداد اور زخمیوں کی تعداد میں اضافے کو لے کر کے اس وقت بہت زیادہ تشویش بھی ظاہر کی جا رہی ہے۔ صبح کے اوقات میں 2 ٹرک کے درمیان پیش آیا حادثہ ہے۔ وہیں پر ناظرین، آج چنئی سے بھی خبر آتی ہے کہ BJP کی ایک لیڈر جس کو خوشبو سندر کہا جاتا ہے، جو اداکارہ بھی تھی مشہور، اس کی بھی کار حادثے کا شکار ہو گئی، لیکن وہ اس وقت بال بچی ہیں اس حادثے میں۔ جنوبی ہند کی فلموں کی معروف اداکار اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما خوشبو سندر بدھ کے روز سڑک حادثے میں بال بچ گئی۔ خوشبو سندر BJP کے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے چنئی سے
कड़लूर जा रही थी। इसी दौरान तकरीबन 100 किलोमीटर दूर मेलमरोथर के करीब एक टैंकर ने उनकी कार को टक्कर मार दिया। हादसे में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन कार के एक साइड का हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खुशबू सुंदर ने ट्वीट करके कहा कि वो मालिक के क्रम से अच्छी है। उन्होंने भी कहा कि मैं ठीक हूँ और कड़लूर का सफर जारी रखे हुए हूँ और पहुँच रही हूँ। तो नाज़रीन, ये दो सड़क हादसे थे जो आज सुर्खियों में बहुत ज़्यादा छाई रही। एक तरफ बीजेपी की लीडर, दूसरी जानिब वडोदरा में पेश आए भयानक सड़क हादसा। वहीं पर नाज़रीन, आज कश्मीर से भी दो अफसोसनाक खबर मौसूल हुई और वो ये है कि शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सोपुर कस्बे में बुध के सुबह एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF एहलकार ने अपनी ही सर्विस बंदूक से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। सरकारी ज़राए ने बताया कि कस्बे सोपुर के वाडोवरा इलाके में बुध की सुबह एक CRPF एहलकार ने अपनी सर्विस बंदूक से अपने आप को गोली मार ली। उन्होंने भी कहा कि गोली की आवाज़ सुनते ही साथियों ने उसको उठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनको मुर्दा करार दिया। इसकी शनाख्त कांस्टेबल रजत कुमार साकिन उड़ीसा के तौर पर हुई है। इनका ताल्लुक उड़ीसा से है। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में तैनात मुख्तलिफ टुकड़ियों, मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकारों की जानिब से इस तरह की खुदकुशियों की खबरें लगातार निकल कर के सामने आती हैं। वैसे भी दुनिया भर में इस वक्त फौजियों के दरमियान जो मुख्तलिफ सरहद पर या सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात होते हैं, उनमें जो है खुदकुशियों का रुझान बहुत ही ज़्यादा बढ़ता ही नज़र आ रहा है। महसूस किया जा सकता है किस तरह उनको डिप्रेशन और ज़िंदगी के मसाइल से उनका सामना होता है। इसी तरह नाज़रीन, कश्मीर में एक बर्फानी तूदे गिरने से भी एक हादसा पेश आया है, जिसमें एक फौजी जाँ बहक हो गया है। जी हाँ, शिमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा के टंगडार इलाके में एक फौजी चौकी बर्फानी तूदे की जद में आने से एक फौजी एहलकार हलाक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि कुपवारा के टंगडार इलाके में गुज़िश्ता शाम करीब 8 बजे फौज की रोशन नामी चौकी एक बर्फानी तूदे की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 3 फौजी एहलकार दब गए थे। उसमें एक जाँ बहक हो गया है। बाकी को निकाल करके जो अस्पतालों में डॉक्टरों के पास पहुंचाया गया है। महलूक फौजी की शनाख्त राइफलमैन निखिल शर्मा के तौर पर हुई है और फौज की 7 राष्ट्रीय राइफल से वाबस्ता थे, जबकि जख्मी नौजवान की शनाख्त रमेश चंद और गौरविंदर सिंह के तौर पर हुई है। ये लोग वहाँ पर तैनात थे और इस वक्त आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बर्फ़ के बरसने की जो है इस वक्त जो है यहाँ पर चल रहा है और सख्त ठंड भी पड़ रही है और बर्फ़ भी बरस रहे हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब से एक अफसोसनाक खबर आई कि 2 जजों ने एक फ़ैसला सुनाया, उसमें एक शीशा पीने का और दाढ़ी मुंडवाने की ममानियत थी और उसका हुक्म दिया गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इस्लामी कंट्री में इस तरह के फ़ैसले सुनाने पर जजों को मुअत्तल कर दिया जाता है। सऊदी अरब की सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल ने शीशा, तंबाकू पीने और दाढ़ी मुंडवाने की ममानियत का हुक्म देने वाले 2 जजों को मुअत्तल कर दिया। सऊदी अखबार सबक की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों जजों के खिलाफ इस वक्त तहकीकात की जा रही है और उसकी रोशनी में उनके खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों जज साहिबान ने अपने फैसलों में इस्लामी तालीमात का हवाला देते हुए अपने अलग अलग हुक्म में लिखा है कि मर्दों का दाढ़ी मुंडवाना ममनू है, इसी तरह उन पर शीशा, तंबाकू पीने की भी ममानियत है। सबक ने लिखा है कि अदालती काम इदारा जाती होता है और उसमें इदारे के निज़ाम से मुतालिक किसी इनफरादी राय की कोई गुंजाइश नहीं है। सऊदी अरब का निज़ाम इंसाफ, कानून साजी, उसूलों और फैसलों पर मबनी है और ये इनफरादी नौयत के फैसलों को मुस्तरद करता है। नाज़रीन, याद रहे कि सऊदी अरब की एक अदालत ने जुलाई में रिश्वत सतानी, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतालिक 5 मुकदमात में माकूस 2 जजों समेत मुख्तलिफ मुलजिमों को कसूरवार करार देकर कैद और भारी जुर्मानों की सजाएँ सुनाई थी। अदालत ने रिश्वत लेने पर एक जज को 4 साल कैद और 1,33,000 रियाल जुर्माने की सजा सुनाई। इसी मुकदमे में दलाल का किरदार अदा करने वाले मुजरिम को 5 माह कैद और 20,000 रियाल जुर्माने की सजा का हुक्म दिया था। बैकअप नाज़रीन, ये सज़ा इस वक्त अलग ही नौयत का है। इस्लामी कंट्रीज़ में ही अगर इस तरह जिसको बाकायदा जो है ममानियत है, जिसकी इस्लामी शरीयत के मुताबिक, अगर इस्लामी शरीयत के मुताबिक अगर कोई फ़ैसला सुनाते हैं तो यहाँ की हुकूमत की जानिब से उन जजों को मुअत्तल कर देने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी हुकूमत की ज़हनियत किस कदर इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा वसी हो चुकी है या पूरी तरह से इस्लामी शरीयत की मुखालिफ हो चुकी है। ये दोनों आप फैसले ले सकते हैं। वसाअत के नाम पर, आज़ादी के नाम पर इस्लामी शरीयत को ख़ुद इस्लामी कंट्रीज़ में निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, तो आप यूरोपियन ममालिक और दूसरे ममालिक से क्यों करके शिकायत कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, मैं आपको ले चलूँ कलकत्ता। यहाँ काली पूजा की तकरीबात में शिरकत करने से बांग्लादेश के शकीबुल हसन को इस वक्त धमकियाँ मिल रही है, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली है। बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीबुल हसन ने कलकत्ता के बेलिया घाटा में काली पूजा की तकरीबात में शिरकत करने की वजह से अपने मुल्क में सख्त तनकीदों का सामना और धमकियाँ मिलने के बाद माफ़ी मांगी।
انہوں نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ شاید مجھے اس طرح کی مذہبی جگہوں کا دورہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے اس کا بہت ہی افسوس ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسی حرکتوں کا دوبارہ ارتکاب نہ ہو. گزشتہ جمعرات کو بنگلہ دیشی کرکٹر شکیب الحسن کلکتہ کے بیلیا گھاٹا میں واقع کالی پوجا پنڈال کا افتتاح کرنے کے لیے پٹیرا پول بین الاقوامی سرحد پوائنٹ کے راستے کلکتہ آئے. انہیں مورتیوں کے سامنے پوجا کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا. اگلے دن وہ بنگلہ دیش واپس چلے گئے. شکیب الحسن کی یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بنگلہ دیش میں وہ سخت تنقیدوں کی زد میں آ گئے. بعد میں انہوں نے بیان جاری کرتے کہا کہ میں وہاں تقریب کا افتتاح کرنے گیا تھا, میں وہاں مورتیوں کی پوجا کرنے نہیں گیا تھا, نہ ہی میں یہ کر سکتا ہوں. آپ بآسانی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. ایک باشعور مسلمان کی حیثیت سے میں ایسا نہیں کروں گا. یہ واقعہ بظاہر انتہائی حساس ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں. غلطیاں ہو سکتی ہیں, اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو اس طرح مشہور کرکٹر جن کا بنگلہ دیش سے تعلق ہے, عالمی سطح پر مشہور بھی ہیں, انہوں نے اس وقت معافی مانگ لی ہے اس طرح تنقید کی زد میں آنے کے بعد. ناظرین گرامی, یو پی سے آ رہی ہوئی ایک افسوسناک بلکہ خوفناک خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور اس خبر کو سامنے رکھنے کے بعد آپ اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی ذہنیت اور ان کی ذہنی پرورش آپ کس طرح کریں گے اس پر آپ کو ضرور غور کرنا ہوگا. پہلے آپ رپورٹ سن لیں. رپورٹ یہ ہے کہ سی بی آئی نے گزشتہ 10 سال سے بچوں کا میم طور پر ہراساں کرنے اور ان کی ویڈیو و تصویروں کو دنیا میں دیگر ایسی بیمار گھٹیا سوچ والے لوگوں کو بیچنے کے معاملے میں یو پی آبپاشی محکمے کے ایک جونیئر انجینئر رام بھون کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ کرتا کیا تھا؟ اصل میں افسران نے منگل کو بتایا ہے کہ ملزم جونیئر انجینئر پر چترکوٹ, باندہ اور حمیرپور ضلعوں میں سے 5 سے 16 سال کی عمر کے تقریباً 50 بچوں کے ساتھ انتہائی گھناؤنا کام کرنے کا الزام ہے. سی بی آئی نے ایک ایسے ملزم کو گرفتار کیا جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا فحش ویڈیو بنا کر کچھ خاص سوشل میڈیا کی معرفت سے اسے پورن سائٹ کو بیچتا تھا. سی بی آئی کے افسران کے مطابق ملزم رام بھون جو یو پی کے چترکوٹ علاقے کا رہنا والا ہے, اس ملزم شخص کے خلاف کافی وقت سے سی بی آئی کو ان پٹ مل رہے تھے. اس کے بعد سی بی آئی نے اس معاملے میں خصوصی ٹیم تشکیل دے کر اس معاملے میں ملزم رام بھون کو گرفتار کیا. سی بی آئی نے جب معصوم بچوں سے جڑے اس معاملے کو درج کیا, اس کے بارے میں تفتیش کرنی شروع کی تھی, جس کے بعد 17 نومبر کو دیر شام تک باندہ چترکوٹ کئی لوکیشن پر چھاپہ ماری کی گئی. چھاپہ ماری کے دوران کئی کمپیوٹرز, موبائل فون سمیت کئی الیکٹرانک آلات کو ضبط کیا گیا جسے کھنگالنے کا کام کیا جا رہا ہے. چھاپہ ماری کے دوران کئی معصوم اور نابالغ لڑکیوں کی فحش ویڈیو اور اسٹیل فوٹوگراف برآمد ہوئے ہیں. سی بی آئی کے مطابق کئی معصوم لڑکیوں کے ساتھ ان کا جنسی استحصال, فزیکل ابیوز کرنے کے دوران ان کا ویڈیو بنایا جاتا تھا, جسے ڈارک ویب سائٹ پر یعنی ڈارک ویب فار سیل کے ذریعے اس کی بولی لگائی جاتی تھی. بتایا جا رہا ہے کہ ملزم شخص 10 سال سے اس گھناؤنے کام کو انجام دیتا آ رہا تھا. ساتھ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ نہ صرف ویڈیو اور تصویریں قید کرتا بلکہ پورن سائٹ کو بیچتا تھا. چھاپہ ماری کے دوران سی بی آئی کی ٹیم کو کئی پین ڈرائیو, میموری کارڈ, ویب کیمرہ بھی برآمد کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی کافی تعداد میں سیکس ٹوائز یعنی سیورل سیکس ٹوائز جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی برآمد کیے گئے. ان ویڈیو کو بیچنے کے بعد لاکھوں کروڑوں روپے حاصل کیے گئے تھے. اس میں سے 8 لاکھ روپے نقد برآمد بھی کر لیے گئے ہیں. بیگم ناظرین, یہ بہت لمبی تفصیلات ہیں. میں آپ کو ڈارک ویب کے بارے میں اس سے پہلے بھی پاکستان کے ایک معاملے کے حوالے سے, جہاں پر ایک لڑکی کو بری طرح سے جو ہے اس کے ساتھ جنسی ہراسانی کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو درندگی کی گئی تھی آج سے 6-7 مہینے پہلے یا اس سے پہلے, میں ڈارک ویب کے سلسلے میں تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی. ایک عجیب و غریب دنیا ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ پورن سائٹس ایسے ہیں جس کو جو ہے وہیں پر جو بالخصوص اس سے جانکاری رکھتے ہیں, جو ہوس کے پجاری ہوتے ہیں, وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. نہ صرف اس کا استعمال کرتے ہیں بلکہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تصاویر یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کسی بھی سوشل ویب سائٹ میں اپلوڈ کی ہوتی ہیں یا کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہوتی ہیں, الگ الگ طرح کے سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے ان کو الگ ہی انداز میں جو ہے اس کو بیچنے کی بھی کوششیں ہوتی ہیں. ایسے حالات میں اپنے چھوٹے بچیوں کو جہاں حفاظت کرنی ہے وہی ان کو جو اس طرح کی چیزوں سے دور بھی رکھنے کی کوشش کرے. اور اس طرح کے لوگ, نہیں صرف یہ رام بھون کی بات نہیں ہے, یہ ہر ریاست میں اس طرح کی چیزیں ہیں اور اس طرح کی اندرونی سطح پر یہ کام ہو رہے ہیں. ایسے حالات میں جو ہے خود کی بھی حفاظت کرنا, اپنے اولاد کی بھی حفاظت کرنا اور ایسے لوگوں سے دور رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. بظاہر یہ لوگ جو ہے کسی اور اندیشے کے ساتھ بچوں سے محبت کرنے یا اس سے لاڈ پیار کرنے کا جو ہے ناٹک کرتے ہیں, ڈھونگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا غلط استعمال کرنے کی کوشش ہوتی ہے. رام بھون کی یہ کہانی نئی نہیں ہے, ایسی کئی ساری اس سے پہلے بھی کہانیاں
اور اس طرح کی واردات پیش آ چکی ہیں. ایسے حالات میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال بھی اور اس میں 24 گھنٹے ملوث رہنا یا پھر جو ہے آپ ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے مختلف قسم کی چیزوں کو، اس لیے کہ جو چیز آپ موبائل میں سیو کر رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں غلط فہمی میں ہے کہ جو ہے یہ اپنا موبائل ہے، اپنا ڈاٹا ہے، اپنا ای میل آئی ڈی ہے، یہ محفوظ ہے، تو آپ بہت ہی بڑے غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں. اس لیے کہ ہیکرز بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں چھوڑتے اور آپ کے موبائل کا ڈاٹا 1 سیکنڈ میں جو ہے ہیک کر کے اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں. ایسے حالات میں پرسنل ڈاٹا، بالخصوص اپنے خاندان کا، فیملی کا، بچے بچیوں کی چیزوں کو محفوظ رکھنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ رام بھون جیسے ہوتے ہیں جو بچے بچیوں کا غلط استعمال کر کے جو ہے ان کو جو ہے اس کے ذریعے سے کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. بیک ناظرین، آخری خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے اجازت لوں. ریزرو بینک آف انڈیا نے ایک اور بینک پر پابندی عائد کر دی ہے. تاہم یہ پابندی مہاراشٹرا کے جالنا ضلع میں منتا اربن کو آپریٹو بینک پر عائد کی گئی ہے. آر بی آئی کے مطابق اس نے اس بینک کو کچھ ہدایت دی ہے جو 17 نومبر 2020 کو بینک بند ہونے کے بعد سے 6 مہینے تک مؤثر ہوں گی. ان ہدایت کے مطابق بینک آر بی آئی کی اجازت کے بغیر کوئی قرض نہیں دے سکے گا اور نہ ہی پرانے قرضوں کی تجدید کار کوئی سرمایہ کاری کر سکے گا. بینک پر نئی جمع کرنے کے لیے رقوم کو قبول کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. وہ کوئی ادائیگی نہیں کر سکے گا اور نہ ہی ادائیگی کے لیے کوئی معاہدہ ہی کر سکے گا. تاہم آر بی آئی نے پابندی کی وجہ بیان نہیں کی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو چھوٹے موٹے بینک ہے جو الگ الگ طرح سے جو ہے نام سے چل رہے ہیں اس پر جو ہے بینک آر بی آئی اس وقت پوری طرح نگاہیں رکھے ہوئے ہیں. ویسے ہندوستان کے اکثر بینکوں کے سلسلے میں، ان کے گھوٹالے کے سلسلے میں ساری تفصیلات ہم لوگوں کے سامنے ہیں جو بالخصوص انٹرنیشنل اور نیشنل سطح پر مشہور تھے. ایسے حالات میں چھوٹی چھوٹی مقامی بینک جو الگ الگ طور پر چلائی جاتی ہیں جس کو کوآپریٹو بینک کہا جاتا ہے وہ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں اور اس کے لیے جو ہے آر بی آئی بہت سخت ہدایات جاری کر رہی ہے. بیک ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے. تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے. تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات.